دنیا کی مشہور ترین گیمز میں سے ایک ہے۔ ہم میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہو جس نے پب جی کے متعلق نہ سنا ہو۔ بچے ہوں یا بڑے سب پب جی کھیلنے کے شوقین ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ پب جی کو کس نے بنایا؟ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک چھوٹا سا آئیڈیا آپ کی زندگی تبدیل کر سکتا ہے، اسی طرح پب جی نے بھی کسی کی زندگی تبدیل کر دی۔ میں بات کر رہا ہوں برینڈن گرین کی۔ برینڈن ہی وہ آدمی ہے جس نے پب جی کو بنایا۔ ایک وقت تھا کہ یہ آدمی بے روزگار تھا، اس کا بینک اکاؤنٹ بالکل خالی تھا، لیکن پھر پب جی نے اس کی زندگی کو راتوں رات تبدیل کر کے رکھ دیا۔ برینڈن کی کہانی انتہائی موٹیویشنل ہے۔ برینڈن آئرلینڈ میں پیدا ہوا تھا اور اپنے کیریئر کی شروعات میں یہ ایک فوٹوگرافر اور ڈی جے تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک پارٹ ٹائم ویب ڈیزائنر بھی تھا، یعنی برینڈن اپنی زندگی شادیوں میں فوٹوگرافی کر کے اور ویب سائٹس کو ڈیزائن کر کے گزار رہا تھا، اور کبھی کبھی یہ ڈی جے بھی بن جاتا تھا۔ برینڈن کی لائف میں کوئی خاص مقصد نہیں تھا، اس کو فوٹوگرافی کا بہت شوق تھا اور اسی لیے اس نے برازیل جانے کا فیصلہ کیا۔ برازیل میں یہ فوٹوگرافی کر کے اپنا گزارا کرتا تھا، اور وہیں اس کی ملاقات ایک لڑکی سے ہوئی۔ بہت جلدی برینڈن نے اس لڑکی سے شادی کر لی، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ یہ شادی صرف 2 سال تک چلی اور برینڈن اور اس کی بیوی کی طلاق ہو گئی۔ یہی وہ وقت تھا جب برینڈن پر مشکلات کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، لیکن زندگی میں آنے والی یہی مشکلات ہمارے لیے نئے راستے بھی کھول رہی ہوتی ہیں، اور یہی کچھ برینڈن کے ساتھ ہوا۔ 2013 میں برینڈن برازیل میں تھا اور یہ پھنس چکا تھا۔ اس کے پاس پیسے ختم ہو چکے تھے اور یہ بہت مشکل سے اپنا گزر بسر کر رہا تھا۔ برینڈن کے مطابق اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ یہ جہاز کی ٹکٹ لے اور واپس آئرلینڈ چلا جائے۔ اسی لیے برینڈن نے ٹکٹ خریدنے کے لیے پیسے جمع کرنا شروع کر دیے۔ اس نے اپنے خرچے کم کر لیے اور اپنا زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں ہی گزارتا تھا تاکہ اس کے زیادہ پیسے خرچ نہ ہوں۔ اور دوستو، یہی وہ وقت تھا جب اس نے ویڈیو گیمز کھیلنا شروع کر دیں تاکہ اس کا وقت کٹ سکے۔ یہیں سے برینڈن کو آن لائن ویڈیو گیمز کے بارے میں پتہ چلا۔ برینڈن کوئی گیم ڈیولپر نہیں تھا، لیکن اس کا انٹرسٹ اس طرف بڑھتا چلا گیا۔ خیر 2014 میں پیسے جمع کر اس نے جہاز کی ٹکٹ خرید لی اور یہ آئرلینڈ واپس آ گیا۔ لیکن مشکلات کا سلسلہ یہاں بھی ختم نہیں ہوا۔ برینڈن کے پاس پیسے نہ ہونے کے برابر تھے، اس کا بینک اکاؤنٹ بالکل خالی تھا اور اس کو کوئی کام بھی نہیں مل رہا تھا، یہاں تک کہ یہ ویلفیئر کے پیسوں پر گزارا کرنے پر مجبور ہو گیا۔ یعنی اس کو آئرلینڈ کی حکومت زندگی گزارنے کے لیے تھوڑے سے پیسے دیتی تھی کیونکہ یہ بے روزگار تھا۔ برینڈن کے لیے اس کی زندگی ختم ہو چکی تھی۔ یہ تقریباً 40 سال کا ہو گیا تھا اور اس کی زندگی میں ناکامیوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اس کی طلاق بھی ہو چکی تھی اور یہ اب اپنے پیرنٹس کے گھر میں رہتا تھا، اور اس کے پیرنٹس برینڈن کے لیے سخت پریشان تھے۔ دوستو، برینڈن کے پاس کرنے کو کچھ اور نہیں تھا تو اس نے فری گیمنگ موڈز بنانے شروع کر دیے۔ برینڈن کو ایک جاپنیز فلم بیٹل رویال بہت پسند تھی۔ اس فلم میں بھی دکھایا گیا تھا کہ کچھ لوگ کیسے ایک جزیرے پر خود کو زومبی سے بچاتے ہیں۔ یہ کانسیپٹ برینڈن کو بہت پسند آیا۔ برینڈن نے ایک آن لائن گیم آرما 2 میں اسی فلم کی کہانی سے متاثر ہو کے ایک موڈ بنا لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ گیمز کو ڈیزائن اور گیمز کی کوڈنگ بھی سیکھنا شروع ہو گیا۔ برینڈن کی قسمت اچھی تھی کہ آرما 2 میں جو اس نے موڈ بنایا تھا وہ کافی مشہور ہو گیا، اور برینڈن کو سونی آن لائن انٹرٹینمنٹ نامی گیم کمپنی کی طرف سے ایک کال آئی جس میں انہوں نے برینڈن کو ایک کنسلٹنٹ کے طور پر ہائر کرنے کی آفر کی۔ برینڈن بہت خوش تھا۔ یہ فوراً ویلفیئر آفس کیا اور اس نے ان کو کہا کہ اس سے اب ویلفیئر کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ سونی کے ساتھ برینڈن نے 2 سال تک H1Z1 نامی ایک گیم پر کام کیا۔ 2016 میں برینڈن کو ایک ساؤتھ کورین کمپنی بلو ہول نے رابطہ کیا اور اس کو اپنی ایک بیٹل رویال گیم بنانے کی پیشکش کی، اور یوں برینڈن ساؤتھ کوریا چلا گیا۔ پب جی کا مطلب پلیئر اننونز بیٹل گراؤنڈ ہوتا ہے۔ پلیئر اننون دراصل برینڈن کا ہی نام تھا جو یہ آن لائن گیمز کھیلتے ہوئے یوز کرتا تھا، اور اس نے اسی نام پر پب جی کا نام رکھ لیا، اور یہیں سے برینڈن نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ دسمبر 2017 میں پب جی کو مائکروسافٹ ونڈوز کے لیے لانچ کیا گیا اور 2018 میں پلے اسٹیشن اور ایکس باکس کے لیے، اور پب جی کی سیلز اتنی تیزی سے بڑھنے لگیں کہ برینڈن بھی حیران رہ گیا۔
صرف 1.5 سال میں اس گیم کی 5 کروڑ کاپیز بک چکی تھیں اور موبائل پر اس کو 200 ملین سے زیادہ لوگ ڈاؤن لوڈ کر چکے تھے۔ دوستو، برینڈن کی زندگی مکمل طور پر تبدیل ہو گئی۔ آج برینڈن کتنا دولت مند ہے یہ سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ کبھی ویلفیئر کے پیسوں پر انتہائی غربت میں جینے والے برینڈن کی آج نیٹ ورتھ 200 ملین ڈالرز ہے، یعنی 20 کروڑ ڈالرز، جو کہ 3200 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ آج برینڈن ایمسٹرڈیم میں رہتا ہے اور 43 سال کا ہو چکا ہے، لیکن اتنا پیسہ آنے کے بعد بھی یہ ابھی بھی سمپل لائف گزارتا ہے۔ بزنس انسائیڈر کو ایک انٹرویو میں برینڈن نے بتایا تھا کہ اس نے جو کچھ بھی کمایا ہے وہ اپنے سے زیادہ اپنی بیٹی پر خرچ کرنا چاہتا ہے۔ دوستو، برینڈن کی زندگی سے ایک چیز تو واضح ہے کہ آپ کی ایج سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک چھوٹا سا آئیڈیا اور بہت ساری محنت آپ کی زندگی کسی وقت بھی تبدیل کر سکتے ہیں۔ برینڈن اسی کی ایک مثال ہے۔